علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ قرآن حکیم دے 30 پارے نے 114 سورتاں نے 572 رکوع نے 6666 آیات کریمات نے۔ پھر اچھی طرح ذہن نشین کر لو، قرآن حکیم جو ایک بابرکت کتاب ہے، اے دے 30 پارے نے 114 سورتاں نے 572 اے دے رکوع نے، اور پورے قرآن کریم دی آیات کریمات 6666 نے۔ جس وقت قرآن حکیم دی تلاوت کیتی جائے، کئی مقامات تے لفظ دین نظر آتا ہے، دین، دال یا اور نون، دال یا اور نون، یہ 3 حروف دا مجموع ہے دین، اور دین ہے خیر خواہی۔ دنیا وچ کوئی شخص اپنی جان دا اینا خیر خواہ نہیں جنہ دین اسلام اس انسان دا خیر خواہ ہے۔ پھر اس دین دا نام ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس دین اسلام دی ابتدا ہوئی غار حرا چوں، اور ایسے دین اسلام دی تکمیل ہوئی حجۃ الوداع دے موقع دے عرفات دے میدان وچ۔ تو اے دین اسلام ایک ایسے معاشرے دی تشکیل چاہندا ہے جس وچ معاشرے دے افراد اپنی حقیقی زندگی گزار سکیں۔ دیکھو اسلام تو قبل کس قسم دے حالات نے، اور اسلام دی آمن تو بعد معاشرے دی کس قدر تطہیر ہوئی۔ اے دین اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، ایک ایسے معاشرے دی تشکیل چاہتا ہے کہ معاشرے دے تمام افراد مل جل کے باعزت زندگی گزارن۔ دنیا دا کوئی مذہب اور دنیا دا کوئی ملک اس قسم دا ماحول اور اس قسم دا آئین اور دستور پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھو روس ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن روس دے رہائشی روس دے باسی روس دے رہن والے
جنہاں واسطے مراعات درجات دے اعتبار نال کسے نو اگر عزت ملدی ہے تے منصب دے پیش نظر انہاں دے مابین اس قدر تفاوت ہے اور فرق ہے، مراعات نو مد نظر رکھیا جاندہ ہے۔ اور امریکہ ایک ملک ہے جتھے کالے اور گورے واسطے قانون جدا جدا ہے۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ کالے رنگ دے آدمی نو نفرت دی نگاہ نہ دیکھا جاتا ہے، اور اسلام یہ سارے نو اکٹھا ایک جگہ تے بٹھاتا ہے۔ بڑے چھوٹے دی تمیز ختم کر دیتی، کوئی شخص آئے اجنبی اور آپ دے چار چہرے بیٹھے ہوئے نے اصحاب رسول، وہ پوچھ دے سب تو پہلے تھے کہ ایکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اندازہ کرو اسلام کیسا ہے۔ سارے بیٹھے ہو، نو وارد اجنبی پوچھ دے پہ تواڈے وچ محمد رسول اللہ کہڑے نے سن، دسو کوئی امتیازی نشان نہ ہو۔ پھر چار چہرے بیٹھے نے، یہ پہچان ہی نہیں سکتا کوئی کہ انہاں دیا ماواں جدا جدا نے یا سب دی ماں ایک ہے۔ اسلام نے ایک لڑی چپرو دیتا ہے سب نے، اور اسلام دی سچی اور سچی تعلیم ہے۔ اس واسطے کیا مختصر بات کراں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کٹھے ہو جاؤ، حبل رسی نو پہننے، اس لڑی دے وچ جڑے دانے پروئے جاندے نے سارے دے کٹھیاں دا کنا اتفاق ہوندا ہے، پھر وہ ایک تسبیح بن دی ہے۔ لڑی وچ موتی پروئے جاندے نے وہ پھر ایک تسبیح بن دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اسلام دی تاریخ دسی ہے، یہ دیکھو وہ بدوی، وہ ویسی، وہ ڈانگری، ایالی، بکریاں دے چرواہے، اونٹاں دے چرواہے، لیکن انہوں نے اسلام نے کنی عزت بخشی ہے۔ ہن ملک پاکستان دا معاشرہ بدترین ہے، کسے شخص نو سکھ دا سا نصیب نہیں، کئی دکھ دل نہ کہندے نے بیس زندگی نال موت بہتر ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھدے نہیں صبح کی ہو جانا ہے، لیکن کیسی تعلیم ہے، سارے نو جوڑیا، وَاعْتَصِمُوا ادھر ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یہ پہلا دور، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسلام تو پہلا بکھرے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یعنی اسلام ہے جدنا سلامتی ملتی ہے، کالے گورے دی تمیز ختم کر دیتی۔ دیکھو
ساڈا ایڈا خطرناک دور ہے، روٹی کھاندیا ایک کالے رنگ دا بندہ ہے، وہ گلاس پانی پی لے تے دوجا وہ پانی نہیں پیندا، تجربہ کر لو۔ میں ہر شے دا ہر کٹ چھڈیا ہے، یعنی میں ہر شے دا ہر کٹ چھڈیا۔ لوگ چھان دے پنگ تے پوسٹاں نوں اسی آدمی نظر وچ چھاننے ہاں، تسی تجربہ کر لو۔ وہ پانی نہیں پیندے پہ کہ میں بھی نہ تو آکھیا جاواں، وہ دی وجہ اسلام تو بیگانگی ہے، اسلام تو ناآشنائی ہے۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ عزت اسلام نہ ملتی ہے، اور کس منزل تے پہنچے نے ہو، چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھر اے دیکھتی جب کہ خاوند کے تیور، کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جلنے والی۔ لیکن اس اسلام نے کس منزل تے پہنچایا ہے؟ مکہ مکرمہ فتح ہویا ہے، آپ شہر چ داخل ہو رہے نے، اعلان ہو رہا ہے کہ اینا بڑے ظلم زیادتیاں کیتے نے ساڈے نال، پر تساں نہیں کچھ بھی کہنا، جیڑا تواڈے مدے مقابل ہتھیار سٹ دے وے انہوں نہیں مارنا، جیڑا اگے لگ پہ دوڑ پہ انہوں بھی نہیں مارنا، جیڑا اپنا دروازہ بند کر لے رسول اللہ فرمایا انہوں ہی نہیں مارنا، جیڑا خانے کعبے دے اندر داخل ہو جائے انہوں ہی نہیں مارنا، جیڑا حکیم بن حزام دے گھر داخل ہو جائے انہوں نہیں مارنا، فرمایا جیڑا میرے سسرال ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں ہی نہیں مارنا۔ تسی ہن اندازہ کرو ایک ایسی لسٹ ہے، انہاں پوچھا ہونا ہے بھی یا رسول اللہ یہ دسو باقی مارنا کنوں ہے؟ یعنی اسلام ہے۔ آئے نے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا ہے، شکرانے دے نفل پڑے نے، سب قریش مکہ سامنے کھلوتے نے، فرمایا میں تواڈے نال کہو جا سلوک کراں؟ سارے دی نظراں نیویاں، کوئی جواب نہیں آ رہا، تو فرما رہے نے میں تواڈے نال او سلوک کراں گا جیڑا یوسف علیہ السلام نے پراواں نال سلوک کیتا سی، تواڈے ظلم تواڈیاں زیادتیاں مینوں یاد نہیں، پر میں سارے ظلم زیادتیاں تانوں معاف کرنا۔ یعنی اسلام دی تعلیم۔ ہن تھوڑی دیر تو بعد نماز دا وقت ہویا ہے، ایتھے غور کرو، نماز دا وقت ہویا، فرمایا اے نا بلال، بلال کتھے ہے؟ واہ جی، دیکھو جدے کو بینک بیلنس کوئی نہیں، جدی کوٹھی کوئی نہیں، جدا بنگلہ کوئی نہیں، جدے کول کچھ بھی نہیں، پر عزت عظمت شان ویکھو، آپ معراج دی رات آسمان دے گئے نے، اور جنت دے وچوں دی گزر رہے سن، اور نال جبریل امین ہے، پوچھیا بھی میرے تو پہلا ایتھے کوئی نہیں آیا، تے آواز کا دی آ رہی ہے، کھڑاک کا دا ہے، اے آواز کا دی ہے؟ فرمایا تو اڈے بلال دے پیران دی جتی دی آواز جنت الفردوس میں جا رہی۔ ان تو یہ اندازہ کرو اس ایسا ملتی ہے، ایتھے لوریو ذرا اندازہ کرو، وہ اپنے گھر دی چار دیواری وچ ستا ہے،
تے او دے کراڑیاں دی آواز آؤندی ہے. بلال اپنے گھر ستا ہے پر بلال دے پیران دی جُتی دی آواز جنت چ سنائی دے. کس منزل تے رب کریم لے گئے. اور جب واپس آئے پوچھا ہے میں اپنے کناں نال تیری جُتی دا کھڑاک سنیا ہے, تو یہ دس پہ سب تو زیادہ تیرے نزدیک محبوب عمل کیڑا جڑا کرنا ہے؟ سب تو محبوب ہونا کیا؟ سب تو محبوب عمل میرا یہ ہے کہ میں جدوں بھی وضو کیتا ہے تو وضو کرنے تو بعد 2 نفل پڑھے. کیوں جی ایتھے وہابی لوگ تے نفلاں دے جی ویری نے. توبہ نا سنتا معاف, نفل معاف, اور تراویاں معاف. پڑھایو مانسو خاص طور تے مولویاں سب کچھ معاف. کتھے گیا ہو؟ ہن عزت مل رہی ہے, سارے قریش دیکھ رہے نے. اے ہے عزت. اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس طرح ایسا مل دیا نے سارے در و دیوار بیت اللہ دے ارد گرد ایک بہت بڑا اجتماع ہے. اور میرے ساتھیوں ذرا دیکھو عرش والا کیویں عزت عطا کر دے, اور یہ سب کچھ اسلام دی بدولت, سب کچھ ملیا اسلام دی عزت. فرمایا بلال کتھے ہے؟ اے نا بلال آئے. فرمان لگے جس دن دا بیت اللہ بنیا ہے پہلے دن تو لے کے اتے ہے رب کریم دا عرش, اور او دے تھلے برابر دیا بیت اللہ. اتے ہے جتھے ملائکہ نماز پڑھ دینے بیت المعمور. اتے ہے بیت المعمور. بیت المعمور دے تھلے برابر دے ہے بیت اللہ. فرمایا بلال آج تک بیت اللہ دی چھت دے جدن دا بنے ہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک انبیاء بھی آئے, اولیاء بھی آئے, اتقیاء بھی آئے, اصفیاء بھی آئے, پر یہ کسی نو اعزاز نہیں ملیا. فرمایا یہ اندر جا کے تے سیڑھیاں دے راستے بیت اللہ دی چھت دے کھلو کے اپنی دعا کرنا وچ انگلیاں لے کے تے زور نال اذان کو مکے دے لوگ سن لین کے رب نے بلال نو کنیاں کی عزت عطا فرمائیاں. کیا جی بیت اللہ دی چھت تے فرمایا جدوں دی ایک کائنات بنی ہے تے بیت اللہ بنایا گیا ہے. بلال تو پہلا شخص ہے تینوں رب نے عزت بخشی ہے کہ بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے اذان کہہ رہے. یہ عزت اسلام دی ہے, یہ شان. پہلا دور گزر گیا اور جدو یہ آیا دور کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سارے لوگوں نے کیا جانتا ہے. یہ تھے ذات پات دا مسئلہ کی رہ گیا. یہ تھے دوجے نو گل کرنا نے تو مینوں جاندا نہیں, گل کرنا ایڈیاں موٹیاں ناساں بلا کے تو مینوں جاندا نہیں, تیرا میرا واہ نہیں پیا, میں بڑی اوتری شے ہاں, پراں ڈب کے مر جا کے دے. تینوں میری اجے پہچان نہیں. کادی تیری پہچان ہوئے؟ یہ کہا یا ایھا الناس, اے ساری دنیا والو, انا خلقناکم من ذکر و انثی,
تہاڈا ساریاں دا پیو ایک، تہاڈے ساریاں دی ماں ایک، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، تہاڈے خاندان میں بنائے نے، قبیلے میں بنائے نے، برادریاں میں بنائیاں نے، فخر کادا کر دے ہو؟ وہ کادی تانوں ایڈا ٹور بنا دے ہو؟ اے میں بنائے نے، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، صرف تعارف واسطے ہے بس، اور کچھ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے کو پوچھو میرے نزدیک عزت والا، عظمت والا، شان والا کون ہے؟ کیا جی کرے بندگی جائے بہشت چوڑا، یہ پیر بادشاہ نے کیا، کرے بندگی جائے بہشت چوڑا، قاضی پنڈتاں ہاتھ لسن سنائی، کسے قوم دا بھی ہے، پھر رب دی رحمت استقبال کر دیئے، تسی ساریاں دا پیو ایک، تواڈے ساریاں دی ماں ایک، پیو آدم تے ماں حوا، اور میں خاندان تواڈے بنائے نے، قبیلے تواڈے بنائے صرف اس واسطے لتعارفوا، تعارف واسطے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیوں جی سب تو زیادہ عزت والا تے سب تو زیادہ عظمت والا، کیوں جی ان اکرمکم، کیوں جی عزیزہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے دیکھو جنگ بدر ہے، اے میدان کاردار ہے، یہ ہن کھڑے نے قریشی، آؤ ویکھیے رب دے کم یہ تھے، چڑے شیر ببر لے لے کھامنے نو، بگل وجیا ہون درست فوجاں ویلا آ گیا زور وکھامنے نو، ابو جال جرنیل قریشیاں دا آیا مومنہ دے فتح پاونے نو، او در رب دا پاک رسول آیا وعدے رب دے حق سمجھاونے نو۔ یہ دو گروہ نے، یہ تین آدمی آئے، اے عتبہ، اے نال شیبہ، نال ولید، کہ جی دو عتبہ تے شیبہ پیو دو پرا، ایک منڈا تے دو پرا نے، عتبہ شیبہ تے ولید، یہ تین نے کھڑے نے، انہاں ہے ساڑھے مقابلے چ، یہ تین انصاری آئے نے، تینہ قریشیاں دے مقابلی تین انصاری آئے نے۔ دیکھو کیسا میدان کاردار ہے، تین قریشی تین انصاری، انہوں نے تعارف کروایا، کون ہو؟ انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا نا تھوڑے نال لڑنا ساڑی توہین ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، انہوں نے کہا نا ساڑے جوڑ دا، ساڑے مقابلے کوئی آئے جڑا ساڑے جوڑ دا ہے، یعنی تھوڑے نال لڑنا ساڑی توہین ہے۔ آپ نے تنہ نو بلا لیا ہے، انہاں تنہ دے مقابلے پھر تین خاندان قریش گئے نے، اے امیر حمزہ، اے حیدر کرار، اے سیدنا عبیدہ، تنے نے، تنے کھڑے نے، اے سکا چاچا، اے بیکھیا داماد رسول حیدر کرار، سیدنا عبیدہ بن حارث، تنے کھڑے نے، ان آمنا سامنا ہونے لگ گیا ہے، پوچھیا عتبہ نے بھی تعارف کراؤ، انہاں تعارف کرایا، مسکرایا، تے کہنے لگا ہون مزہ آئے گا، کیوں جی؟ حفیظ جلندری کہندہ ہے، کہا عتبہ نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا، جب دماغ سے غرور ہوئے، کہا عتبہ نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا،
ہمیں بھی لطف آئے گا تمہارے قتل کرنے کا۔ ادھر کفر ہے، ادھر ایمان دی طاقت ہے، لیکن ایمان دے مقابلے کو دنیا دی طاقت نہ ہے ہی نہیں۔ ایمان مضبوط ہوندا کی طاقت سی انڈیا دی، او ایمان مضبوط ہوندا دھمکیاں امریکہ دیندا، او جے ایمان مضبوط ہوندا تے روس دے سامنے جناب گھٹنے ٹیک دے۔ ایتھے فرمایا سب تو زیادہ طاقت اور تسی میرے نہ ٹوٹے رابطے بحال کر دیو، میں کائنات بھی تھوڑیاں اس طرح بنا کے بکھا دیا۔ یہ ان کون نے نہتے نے کمزور نے کسی جگہ تو جا کے ٹریننگ نہیں لی اور کسی جگہ تو جا کے اونا کوئی اسلحہ خرید کے چلان دی جاج نہیں سیکھی، لیکن کیا تعارف کرایا ہے، پھر مسکرایا، کہا عتبہ نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا، ہمیں بھی لطف آئے گا تمہارے قتل کرنے کا۔ انہوں نے جواب کی کیا ہے؟ امیر حمزہ نے جواب دیتا ہے کو وہ دے جواب کی کیا ہے، سن رہے ہو؟ کہا عتبہ نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا، ہمیں بھی لطف آئے گا تمہارے قتل کرنے کا۔ کہا حمزہ نے کیا فائدہ ہے عتبہ لاف کرنے سے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں مرنے سے۔ کی نتیجہ نکلیا؟ انہیں پورے جتن نلوار کیتا ہے۔ امیر حمزہ دے سر دا خود کٹیا ہے، سر تک نہیں آیا، صرف خود جڑا اتے لوہے دی ٹوپی خود کٹیا، لیکن رسول دے سکے چاچے امیر حمزہ نے جدو عتبہ تے وار کیتا ہے او دے سر دا خود کٹیا ہے، او دا جسم جڑا وہ کٹیا ہے، او دی گردن دے وچوں دی ہو کے جسم کٹ کے جا کے امیر حمزہ دی تلوار زمین دے وچ کھب گئی۔ ان اندازہ کرو، یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان، یہ معاشرہ اسلام نے قائم کیتا ہے، اور کوئی دنیا دی طاقت اینا دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جدھر بھی گئے نے کامیابی نے پیران دیا جتیاں چومیاں نے، اور ماحول اور معاشرے نو سدھاریا ہے، اور اپنے مابین اونچ نیچ دا مسئلہ سارے دا سارا ختم کر دیتا ہے۔ ہن تسی دیکھو جنگ دا موقع ختم ہوا ہے، فرمان لگے اذان دیو، اذان ہوئی ہے، نماز پڑھ لئیے، فارغ ہو گئے نے، فارغ ہو کے انہوں آپ پوچھتے نے اپنے ساتھیاں نو بھی کھانا کھاؤ گے؟ کھانا، انہوں نے کہا کھانا ہے، تو انہوں نے کہا کی کھاؤ گے؟ دیکھو کی کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا جدو مرشد کامل ہوئے تو پھر کھانا وہ جا کھانا ہے۔ کی کھانا ہے؟ فرمایا سید و طعام لحمن، سارے کھانے دا سردار گوشت ہے۔ صحابہ کہنے لگے سونیا گوشت کھانا ہے کیا جی؟ پانی پیئے پن کے تے مرشد پڑھیے چن کے۔ ان دیکھو نا یہ کون ہے جو چار چفیرے؟ کہنے لگے گوشت کھانا ہے، تو آپ فرمان لگے کہ کوئی بات نہیں، ایتھوں لیاؤ ایک پارو تے میں ذبح کرنا۔ یہ حدیث دا ترجمہ سنا رہا، جدو آپ ارادہ کیتا ذبح کرنا، ایک صحابی کول بیٹھا سی، انہوں نے آکھیا جی میں تکبیر پاواں گا، اور ویکھیا جی صحیح تکبیر پانا، ویکھیا جی نا جدو عید آندی ہے تے مولویاں نو ساہ چڑھیا ہوندا ہے، تکبیر پانا والے شری پڑھی ہوندی ہے، کپڑے خون نہ بھرے ہوندے نے، بابا تکبیر اپنے بھی پا دیندے نے، کیوں؟ کھلا لینی ہے۔ آپ فرمان لگے میں تکبیر پانا، وہ کہندا جی میں پا کے دساں نال ویکھو ٹھیک ہے، یہ تکبیر پان واسطے تیار ہو گیا ہے۔ ایک پرا سی بیٹھا، وہ کہنے لگا تکبیر اے پائے گا، کھل میں لاواں گا۔ صدقے جاواں یہ کیڑی سوسائٹی ہے؟ یہ کون نے؟ انہاں دا مربی کیڑا ہے؟ انہاں دی رہنمائی کنے کیتی ہے؟ وہ کون نے؟ اللہ۔
وچ بیٹھ کے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کو بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اے نقشہ کہنے لگا او میں تکبیر پانا نہ ویکھو، دوجا کہنے لگا جی میں کھل لاواں گا، کھل دے نال نہ گوشے جائے تے نہ کھل خراب ہوئے تے نہ کٹی جائے، او میری ذمہ داری ہے۔ ایک پرا سی وہ کہنے لگا گوشت میں بناواں گا اور ویکھنا نہ کوئی چھچڑا نہ چربی تے نہ پلے دی بوٹی، صاف ستھرا۔ ایک ہور کہنے لگا جناب میں پکاواں گا تے میرا پکا تساں بڑیاں بڑیاں نائیاں دا پکا ویکھیا ہے، پر ذرا اج میں پکاواں گا ویکھنا او دا سواد ہی وکھرا ہے۔ کیوں جی یہ سارے دے سارے بیٹھے نے تے آپ انہاں کو سن کے فرمان لگے بھی میں کی کرنا ہے؟ کیوں جی تہاں تے سارے کام مل لے تے میں کی کرنا ہے؟ جی اج دا دور ہوندا تے انہاں نوں کہندے تسی پلنگ تے لمے پاؤ، اسے گل پہ تسی بیڈ تے لمے پے رہو، نا انہاں کہا میں کی کرنا ہے؟ ایتھے آپ وچ بیٹھ کے دسیا پہ آئے اور غیر لوگ پہچان ہی نہیں سکتے، اور قانون نو قانون بنا کے بکھایا ہے، قانون ہے بلا امتیاز۔ مسجد بیٹھے نے آپ دے دور چ سپریم کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے چ ہائی کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے چ سول کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے چ تھانہ کوئی نہیں، چوکی کوئی نہیں۔ میں پوچھنا پہ جڑے بڑے بڑے فیصلے رسول اللہ کر دے نے وہ کتھے کر دے سن؟ اور دوستو بڑے بڑے فیصلے رسول اللہ نے مسجد نبی دے کچے تھڑے تے بہ کے بیتے کیتے نے، اور دنیا وچ کسے نے اور کسے ماں نے یہو جہا منصف تے جج اور جمعے نہیں جہو جہے فیصلے محمد مصطفیٰ نے کر کے بغائے نے۔ مسجد نبی وچ بیٹھ کے فیصلے ہو رہے نے کچے تھڑے تے، پھر او دے واسطے تاریخ نہیں اور کسے وکیل دی لوڑ نہیں، بیڑا کر کر چھڑیا جے اے کیڑی پارٹی ہے کیڑی پارٹی ہے، کیوں بھائی آدھے نا اے کیڑی پارٹی ہے، کون جی حاجی جی اے کیڑی پارٹی ہے؟ انہاں کیا اے شیدے ٹلی دی پارٹی ہے، انہاں کیا اے عمران بیوقوف دی پارٹی ہے، انہاں کیا اے جناب گجراتیاں دی پارٹی ہے، انہاں کیا نواز شریف گنجے دی پارٹی ہے۔ بیڑا گرک ہو گیا سارا، یہ پارٹی بازو چھڑیا کیجئے ملک دے بلے، لیکن ایتھے بیٹھ کے رسول اللہ نے کہو جے فیصلے کر کے بکھائے۔ آیا ہے کیس، انہاں کہ جی ایک بی بی ہے، یہ نے چوری کر لی، تو یہ دے بارے آپ نے فرمایا چھان بین کرن تو بعد فرمایا دا ہاتھ کٹ دیو، کہ جی ہاتھ کٹ دیو بس۔ انہاں کہا لے وہ کام ہی خراب ہو گیا، انہاں کیا کوئی سفارش لبو، کی دی سفارش؟ جیڑا سب تو لاڈڑا ہے او دی سفارش۔ قرآن دے 3 پاریاں وچ صدیق تو لے کے بلال تک کسے صحابی دا نام نہیں آیا، 3 پاریاں وچ اگر نام لیا رب نے تے زید دا نام لیا، اور زید متبنہ ہے رسول اللہ دا، اور پھر زید متبنہ ہے حارثہ دا بیٹا زید، اور پھر آپ نے شفقت کر کے بکھائی اپنی سکی پھوپھی دی دھی زینب دا نکاح دے نال کیتا ہے، لیکن ایک مرحلہ آیا پہ کسے دا لے کے بچہ نہیں پالیا جا سکتا، روئے زمین تے مسئلہ پیدا ہویا پر او نہیں گھر وسیا، تے دوبارہ اس زید نے طلاق دیتی یہ زینب نو، اور یہ مسئلہ غلط ثابت کرنا سی بھی یہ نہیں ہو سکتا متبنہ لے کے کہے دا بیٹا پالنا جی میں آج کل نے ولدیت لکھان دے ہو، اے جی میرا نا ادھروں زید نے طلاق دیتی ہے اپنی اہلیہ زینب نو، اور رب کریم نے فرمایا آج تک کبھی ایسا نہیں ہویا کوئی تیریاں بیویاں بیوہ نے
تے ایشا بک رہا ہے لیکن کوئی متعلقہ نہیں، پر ایک کلی زینب ہے میرے مصطفیٰ دا زمین تے نکاح پڑھان دی لوڑ نہیں، میں عرش مولا تے دا نکاح تیرے نال پڑھ دیتا ہے۔ یہ تے ہون زید نال اینی عقیدت ہے، او دا بیٹا ہے اگوں حارثہ، زید بن حارثہ ہے، حارثہ دا بیٹا زید تے زید دا بیٹا ہے اگوں اسامہ، تے پھر اسامہ نال اینا پیار ہے، بڑے لوگ اسامہ نہ رکھدے نے، ایتھے رسول اللہ اسامہ نو باندھے سن، ایتھے حسن نو بٹھانا، ایتھے حسین بہنا ہے، ایتھے بیٹا بہندا ہے پوتا دوتا دووے حسن حسین تے نال اسامہ، تے پھر رسول اللہ نے اسرا پچھوں دی ہاتھ کرنا تے کلیجے دے نال لا لینا کہ جی نکے نکے نو کہ جی ساڈے ایتھے روزیاں وچ چوڑ آ جان بڑھڑے بندے مگر چڑھ جاندے جانا مسیتے آ جائے تو نکل جاتا ہے۔ ایتھے رسول اللہ دی عادت چوڑی جی بٹھایا اور بٹھا کے پھر سینے دے نال لا رہے نے، اور ایتھاں تک کہ ایک دن نماز پڑھان لگے رسول اللہ سجدے دی گئے، جڑا دوتا سی نا نواسا رسول اللہ دا حسن، وہ اتنے بہ گیا، نانے دے اتنے بہ گیا، آپ سبحان ربی اللہ کہن دے ہیں، تمہیں پتہ ہے جانے تو پھر موئی دی گل ہے، وہ اتنے لاڈ کرتا ہی پیا، آپ سبحان ربی اللہ کہندے رہے 3 واری 7 واری 10 واری 15 واری 20 واری 30 واری، یہ ساڈے دور دے ہوندے تو پیچھوں بول کے آندے بھی خیر تے ہے، وہ بھی کہی جائے، وہ بھی جدو لمبا سجدہ ہویا تے آپ جدو سر اٹھایا تے نماز دا سلام پھیریا تے فرمان لگے ایڈا لمبا اج تک سجدہ نہیں کیتا، یہ سجدہ فرمایا جدو میرا نواسا حسن بہ گیا نا تے رب نے عرش تو میرے دل چلقا کیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سر نہیں چکنا جب تک حسن تھلے نہ اتر جائے۔ اندازہ فرماؤ عزت تے مقام ہے، پر ایتھے وہ اسامہ بھی ہے کہ انہیں آکھیا وہی بی بی رانی ہے دی انہیں آ چوری کیتی ہے تو میں سفارش کرنا، آپ دے تیور بدل گئے، فرمایا یا اسامہ تو اتشو فی حد من حدود اللہ لو سرکت فاطمہ تو بنت محمد لکتا تو یدہ، فرمایا اسامہ یہ پیار دے جال وچ میرے کو غلط کام کروانا ہے، یہ تو انہاں دی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر دی میں وہ ہاتھ بھی کٹوا دینا سی۔ قانون یہ ہے، اسلام یہ ہے، یہ دے اندر کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں۔ تو آپ نے بات مقامہ لمبی سویر دے میں حاجی صاحب دے نال بڑا لمبا سفر کیتا ہے تے تھک گیا میں، جی میں تے ایتھے انہاں دی سمجھو تسی تفیل کی کہندے ہو ایتھے آ گیا، کیوں جی صاحب؟ بس میں وہ دی وجہ ہے کہ انہاں دی محبت پیار دیکھ کے میں بہت حد تک مطمئن ہویا، حالاں پاکستان دے عوام خواص تے عبداللہ نثار نو سارے جان دے نے، لیکن وہ دی وجہ ہے بھی پتہ نہیں، کئی ذرا تنگ دل ہوندے نے، کئی اسرا دل ہوندے نے، مینوں انہاں راج ہوندیاں کہ ابھی اتھے جانا، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، ایتھے ہونا آپ فرماؤں لگے میں کی کرنا ہے، انہاں کہا تسی آرام کرو، آپ نے او کم کیتا ہے جڑا کسے نو ہی نہیں سی یاد۔ ایک دن سفر اندر ایک بکری ذبح کرن فرمایا، ایک یار کیا میں ذبح کراں، ایک لاون کھل بتایا، تریجے کیا میں گوشت کٹاں قیمہ خوب بناواں، تے چوتھے کیا ہے میرے ذمے خوب کباب پکاواں۔ سب یار کمی مشغول ہوئے، اٹھ حضرت وچوں تائے، چپ چپاتے جنگل تھی کر بالن جمع لے آئے۔ یارا عرض کیتی اسی کر دے بھی کام رسولہ، تساں کیوں تکلیف اٹھائی اللہ دیا مقبولہ۔ نبی کیا رب یار نہ رکھے جو ایک وچوں یاراں، ہو ممتاز جدا ہو بیٹھے تے ہوئے شریک نہ کاراں۔ اور میں ہر چیز مکمل ہوندی تے بالن کوئی نہیں سی تے پکانا کا دینا سی، تو آڈے جو کہیں نوی خیال لے آیا تے آپ جا کے اوتھے باہروں جنگل وچوں بکری اور چور کے لکڑیاں تے رسول اللہ نے سر تے رکھیاں ہوئیاں نے، بن کے لکڑیاں کٹھیاں کر کے مصطفیٰ سر تے رکھ کے فرمایا انہاں نو بال کے تے اوتے ہانڈی رکھ کے تے پکاؤ۔ یہ معاشرہ ہے جیڑا رسول اللہ نے قائم کیتا ہے، اسلام دی سچی تے سچی تعلیمات ہے، یہ دے نال امن چین ملے ہے۔
اور رب کریم نے کنیا کے عزت عطا فرمائیاں نے، فرمایا تسی تھوڑے ہو پر ساری دنیا چ عزت تواڈیاں نے۔ اج وہ اسلام ہے، وہ قانون ہے اور رب دے وہ وعدے نے، اگر اسی طرح اپنے سینے دے نال اسلام نو لائیے تے گئیاں ہوئی عزت بحال ہو سکدیاں نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تہاڈی بڑی مہربانی ہے۔